نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی جو حدیث ہے بخاری شریف کی 7151 نمبر ہے اس کا 7151۔ حضرت مقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ بہت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو حکومت کا لالچ کرتے ہیں۔ پہلے حدیث سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو مسلمانوں کا حاکم بنایا اور اس نے معاملات میں خیانت کی تو اللہ تعالیٰ اس پہ جنت حرام کر دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مسلمانوں کا حکمران بنا دیا اور اس نے ان کے معاملات میں خیانت کی تو اللہ تعالیٰ اس حکمران پہ جنت حرام کر دے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور مسند احمد میں ایک روایت ہے، یہ تو خیر بڑے حکمران کی بات ہے، مسند احمد میں جو روایت ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ روایت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صرف 10 افراد، صرف 10 لوگوں کی چھوٹی سی جماعت کا بھی امیر بنے گا تو اس کے بارے میں جو پوچھ گچھ ہوگی بڑی سخت ہوگی۔ یہ جو حکمران ہوتے ہیں یہ چند دن کے لیے بنے یا لمبے عرصے کے لیے بنے، اگر یہ احادیث کا مطالعہ کر لیں تو میرے خیال میں کوئی بھی حکومت کی طلب نہ کرے، اور اگر کرے تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو، ان کے کردار کو سامنے رکھے۔ ہمارے جو حکومتیں چل رہی ہیں اس پہ بات کرنا تو ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث رسول کا چینل ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے کیا انہوں نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی؟ ان کو نہیں پتا کہ ہم معاملات میں کیا کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو حکمران بنے گا اگر اس نے خیانت کی، ناانصافی کی، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں 5 خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ جب وہ وفات پانے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ قبر میں میری میت رکھ دو تو میرے چہرے کو ضرور دیکھنا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگے جو مجھ سے پہلے حکمران تھے میں نے جب قبر میں ان کے چہرے دیکھے تو وہ سیاہ ہو چکے تھے۔ خدا کی قسم وہ تہجد بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن ناانصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، خیانت کرتے تھے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو قبر مبارک میں آپ کی میت رکھی گئی تو جب آپ کے چہرے سے کفن ہٹا کر دیکھا گیا تو 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایماندار حکمران۔ یہ جو حکومت ہے یہ بڑا کچھ کروا دیتی ہے۔ اور مجھے ایک شخص کی بات یاد آ گئی، اس نے فرمایا تھا کہ کرسی کے لیے، بہت اچھی بات اس نے کہی، کرسی کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ نواسہ رسول سے جنگ بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو حکومت ہوتی ہے، جو کرسی ہوتی ہے، بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ اگر چند دن کے بھی اس کو معاملات مل جائیں تو اس میں وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ اور ناانصافی جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت اس کے دماغ میں کرسی سمائی ہوتی ہے، اس کے دماغ میں حکمرانی سمائی ہوتی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے حکمرانوں کی تو ہم بات کر ہی نہیں رہے، جو چھوٹے اگر کسی کو عہدہ مل جائے تو اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ 1000 میں سے کوئی ایک بندہ رہتا ہے، ورنہ تو پھر وہ انسان رہتے ہی نہیں ہیں۔ دوسروں کو ذلیل کرنا، ناانصافی کرنا، کچھ خاص لوگوں کو نوازنا، بلا وجہ نوازنا، اور جو کوئی ایمانداری دکھانے کی کوشش کرے یا کوئی بات کرنے کی کوشش کرے اس کو تنگ کرنا، یہ پھر ان کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ
اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی کو عہدہ دیا ہے، حکومت دی ہے، تو وہ جو اس کے زیر انتظام لوگ ہیں ان کا خیال کرے، نا انصافی نہ کرے، سب کے ساتھ انصاف کرے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے، ورنہ اس کی جو پکڑ ہوگی وہ بہت خوفناک ہوگی، اس کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہاں تو ہم یاریاں دوستیاں نبھانے کے لیے بڑا کچھ کر جاتے ہیں، بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس کے اوپر بات چیت کرے، اگر اس کو روکے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں سارے لوگ کہ تم ہمیں کیوں روکتے ہو، ہمارے خلاف کیوں بات کرتے ہو تم۔ ہم بس بہت ساری باتیں کرنے والی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔